بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی رات کو سونے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن آپ کا دماغ ہے کہ بند ہی نہیں ہوتا؟ کیا آپ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بار بار سوچتے رہتے ہیں؟ لوگوں کے الفاظ، اپنی غلطیاں، اپنا فیوچر، اپنی زندگی، الا بلا، آپ اس کو سوچتے سوچتے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان اوپر سے نارمل اور خوش نظر آ تو رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ مکمل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، ڈفرینٹ کشمکش کا، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے وہ۔ تو اس کو نہ یہ کوئی نارمل چیز نہیں، اس کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ اوور تھنکنگ زیادہ سوچنا، یہ صرف زیادہ سوچنا نہیں ہوتا، سوچتے سوچتے آہستہ آہستہ انسان کی خوشی، سکون، کانفیڈنس اور پرسنالٹی سب کچھ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک بات، اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ مینٹلی کتنے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، کس قدر وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اوور تھنکنگ کر کے، ایکسٹرا ہر وقت سوچ سوچ کے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک، اوور تھنکنگ، اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات صبیحہ کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے اسٹرانگ نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ہر روز لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت اوور تھنکنگ کرتے ہیں، لوگوں کی بات دل پر لے لیتے ہیں، اپنے فیوچر سے ڈرتے رہتے ہیں یا رات کو سکون سے سو نہیں پاتے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور ٹرسٹ می، آج کی یہ ویڈیو شاید آپ کو اندر سے ہیل کر دے۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے، توجہ سے، یہ چند منٹ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو ٹرن لانے کے لیے مدد کریں گے۔ آپ پازیٹیوٹی سے یو ٹرن لیں گے اور اپنی لائف ایک اسموتھ لائف کی طرف موو کریں گے انشاءاللہ، آئی ہوپ سو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ پارٹ 1 یہ ہے کہ صرف اوور تھنکنگ جو ہے نا وہ سوچنا ہی نہیں ہے، یہ ایک ایسا مینٹل ٹریپ ہے جہاں انسان اپنی ہی تھاٹس میں، اپنی ہی سوچوں میں، خیالات میں پھنس جاتا ہے۔ آپ نوٹس کریں گے، آپ ایک ہی بات کو بار بار سوچیں گے۔ جو لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں وہ اس بات کو مانیں، اس کے بارے میں سنیں اس کو اور میچنگ کریں اپنے ساتھ کہ کیا آپ واقعی ایسے ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ فرسٹ آف آل آپ یہ نوٹس کریں کہ آپ ایک ہی بات کو بار بار سوچتے ہیں، پھر امیجنری سچویشن بناتے ہیں، یعنی خیالی طور پر سچویشن بناتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، وہاں پر ایسے ہوا ہوگا، کوئی میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہوگا، اور ہر وقت فیوچر کے خوف میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا ہوگا۔ اور ورسٹ کیس جو ہے نا اس میں ہوتا ہے کہ سینیریو امیجن کرتے ہیں آپ لوگ۔ مثلاً کہ کسی نے آپ کو ڈرائی کر دیا، آپ کو سیدھے طریقے سے رپلائی نہیں کیا، وہ اپنی ہی کسی سوچ میں گم ہے، اپنی کسی بات میں ہے، تو آپ فوراً سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میں انوئنگ ہوں، شاید لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، یہاں لوگ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ اس طرح کی ڈفرینٹ نیگیٹو باتیں آپ کے دماغ میں آتی رہیں گی۔ اور سب سے پینفل چیز پتہ ہے کیا ہے اس میں، کہ اوور تھنکنگ کرنے والوں کا دل اچھا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی کیئر کرتے ہیں، ہر چیز دل پہ لے لیتے ہیں، ہر کسی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بدلے میں کیا ہوتا ہے، خود اندر سے ایمپٹی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اسمائل تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں ایک شور سا چل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان صرف سکون چاہتا ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چاہتا ہے، اور مائنڈ اتنا نوائزی ہو چکا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی تھک جاتا ہے کہ اب وہ کیا کرے۔ اب چلتے ہیں جی پارٹ 2 کی طرف۔ پارٹ 2 یہ ہے کہ اوور تھنکنگ انسان کو کیسے مینٹلی ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ شروع میں تو انسان کو لگتا ہے کہ میں بس تھوڑا زیادہ سوچتا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ یہی چیزیں سٹریس، اینزائٹی، سیڈنس، لو کانفیڈنس میں بدل جاتی ہیں۔ آپ نوٹس کریں گے، آپ جلدی اپسیٹ ہونے لگ جائیں گے، ہر وقت ٹائرڈ فیل کریں گے، تھکان فیل کریں گے، چھوٹی باتیں بھی ہیوی لگیں گی، اور جو سب سے ڈینجرس چیز ہے،
آپ اپنے مائنڈ میں اتنا رہنے لگتے ہیں کہ ریئل زندگی انجوائے کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کس قدر آپ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں، اپنی پرسنالٹی خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ ہاں جی، اب اگر آ جاتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس بات پر، تو اسلام ہمیں یہ بالکل نہیں سکھاتا کہ ہم ہر وقت خوف میں رہیں۔ اللہ بار بار ہمیں ٹرسٹ سکھاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فیوچر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہر چیز کے بارے میں ٹینشن لیتے ہیں، جبکہ اس ٹینشن کا رزلٹ کوئی بھی نہیں ہے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے۔ کہ اگر میں فیل ہو گیا، اگر لوگ چھوڑ گئے، لوگ کیا کہیں گے، اگر میری زندگی کبھی بہتر نہ ہوئی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی پلاننگ ہماری سوچ سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک بند دروازے پر روتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ ہمارے لیے بہترین دروازے کھول رہا ہوتا ہے۔ ایک نہیں، لاتعداد کھول رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اتنا مینٹلی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کہ اسے کسی شور کی نہیں، صرف سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سمجھے، جو اسے یہ کہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اوور تھنکنگ کرنے والے لوگ اکثر خاموش بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپلین کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ یہ کس قدر سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے، کہ سارا ٹارچر، ساری برائیاں، سارے کام جتنے بھی خراب ہو رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، جو نیگیٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ تو اس سب کو کرنے والے کون ہیں؟ آپ خود۔ تو اسٹاپ اوور تھنکنگ، تو اور پلیز اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ پر یقین کریں، اپنی تھوڑی سی سیلف انالیسس کریں، اور اس میں اگر داخل خود میں نا اوور تھنکنگ میں، تو اس اوور تھنکنگ سے باہر بھی آپ خود ہی نکلیں گے انشاءاللہ کوشش کر کے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ کچھ اچھے تسبیحات ہیں، بہت اچھے اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں، اذکار ہیں، جن کو کرنے سے آپ اس اوور تھنکنگ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس میں ہے کہ اوور تھنکنگ سے ہم باہر کیسے نکلیں؟ ہر چیز کو نمبر 1 یہ ہے کہ کنٹرول کرنا چھوڑ دیں۔ زندگی کی ہر چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اللہ پر چھوڑ دیں، بلکہ کچھ ہی نہیں، سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ صرف آپ سیدھا راستہ اختیار کریں جو اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا بہتریاں ہوتی ہیں۔ اپنا آپ کو ٹوٹل اللہ کے حوالے کر دیں، پھر آپ اپنے اندر آنے والی چینجز، معاشرے کی آپ کے ساتھ ہونے والی تبدیلیاں آپ خود نوٹس کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں جی، اپنے مائنڈ کو ریسٹ دیں۔ ہر وقت سوشل میڈیا، کمپیریزن اور نیگیٹیوٹیز، اس کو یہ نا زیادہ مائنڈ کو تھکاتی ہیں، ٹائرڈ کرتی ہیں دماغ کو۔ آپ اتنا بھی سوشل میڈیا نہ دیکھیں اور اسے دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو ان لوگوں سے کمپیئر نہ کریں۔ نیگیٹیوٹیز، پریشانیاں، تکلیف ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوں گی، لیکن وہ ہمیں انٹرٹین کرنے آتے ہیں، لہٰذا وہ ہمیں انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں نمبر 3، وہی بات، اللہ سے کنیکشن ہے۔ نماز، دعا، قرآن، یہ صرف عبادت نہیں ہے، دل کا سکون ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی گناہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، بالکل پاک صاف نیک اور اللہ کے پیارے محبوب نبی، لیکن آپ بھی کہتے ہیں، فرماتے تھے کہ میں بھی استغفار کی تسبیح کرتا ہوں، تو تم بھی کرو، آسانیاں آتی ہیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو تو جنت کا ایک دروازہ کہا گیا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت ذکر ہے، اتنا کہ آپ کی 100 پریشانیاں، 100 تکلیف ہوں تو دور ہو جاتی ہیں۔ بس یہ ہے کہ پڑھنے والے کی صرف زبان نہیں، دل کا بھی توکل اللہ پر ہو، بس وہ زبان نہ چلا رہا ہو، دل سے آواز نہیں کر رہی ہو،
اور آپ کر کے دیکھیں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط، آپ کی آئیں بائیں شائیں کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 4 پر آ جاتے ہیں کہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، یا یہ کوشش نہ کریں کہ ہر کوئی آپ کو کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پوری دنیا کو آپ خوش کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات ایک بہت ہی اسٹوپڈ بات ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہر بندہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جی، اور پوائنٹ نمبر 5 پر آتے ہیں کہ اب آپ اپنے آپ سے نرمی سے پیش آئیں۔ آپ انسان ہیں، مشین نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو بھی ریسٹ دیں، پیس دیں، آپ کو بھی سکون چاہیے۔ اب وہ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کس چیز میں سکون ہے۔ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں، یہ اب آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ تو یہ سب کرنے سے آنے والی تبدیلیاں انشاءاللہ آپ کے لیے روشن صبح لائیں گی، اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ اتنا سا کنٹرول 2-4 پوائنٹس ہیں جن کو فالو کر کے آپ اپنی زندگی کو ایزی کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں؟ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ تو اس نعمت کا شکر ادا کریں، اس نعمت کے ساتھ خوش رہیں، اس میں آنے والی پریشانیوں کو فیس کریں، اور مہربانی کر کے اوور تھنکنگ کرنا چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ کیونکہ اگر آپ اس وقت ٹائرڈ ہیں ایموشنلی، تو پلیز یہ یاد رکھیں آپ ویک نہیں ہیں، آپ بس زیادہ ہینڈل نہیں کر پا رہے چیزوں کو اکیلے میں۔ اپنے دل پر رحم کریں، ہر بات کو دل پر لینا چھوڑ دیں، اللہ پر ٹرسٹ کریں۔ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہو تو پلیز کمنٹ میں پیس ضرور لکھ دیں، اور ایسی مزید موٹیویشنل اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور مجھے اور میرے گھر والوں کو، بلکہ پورے پاکستان کو، پورے عالم اسلام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود آسانیاں پیدا کریں گے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے اپنے لیے آسانی آتی ہے۔ اس بات کو سوچتے ہوئے ہر کسی کو معاف کریں، اپنا دل صاف کریں، اور اپنی زندگی سکون سے گزاریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔